السلام علیکم ناظرین، میں رضوان رفیق باجوہ روشن سائے ویلفیئر نیوز نیٹ ورک کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم 2-3 موضوعات پر گفتگو کریں گے جس سے ان مسائل کے حل کی تجاویز بھی دیں گے اور آپ کی طرف سے جو تجاویز آئیں گی ان کو بھی ہم شامل کرنے کی کوشش کریں گے، یا پھر ان تجاویز کا جائزہ لے کے اپنی آئندہ کسی ویڈیو میں ان پر دوبارہ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے جو آپ نے خبر رات گئے سنی ہوگی کہ پٹرول کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے، اور پٹرول کی قیمتیں بڑھتے ہی دوسری اشیاء کی قیمتوں میں بھی جب لوگ صبح جاگے ہوں گے تو اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ جو مجھے ذاتی طور پر آگاہ کیا گیا وہ ہمارا جو دودھ سپلائی کرتا ہے اس کی طرف سے بتایا گیا کہ اب پرانے ریٹ پر دودھ دینا ہمارے لیے ممکن نہیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھائی جائے۔ سرکاری طور پر تو 160 روپے حکومت نے مقرر کی تھی، 160 روپے کلو، لیکن اس کا جو مہنگائی کے جو وار ہیں وہ کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ہو رہے ہیں، اس لیے اب وہ اطلاع دی گئی ہے دودھ والے کی طرف سے کہ آپ بھی ذرا اس پہ غور کریں، اگلے ماہ سے یہ ریٹ آپ کو نہیں ملے گا۔ بہرحال یہ تو سلسلہ نہ رکنے والا ہے، اور کوئی ایسی امید بھی نظر نہیں آتی کہ حالات کنٹرول میں رہیں اور مہنگائی کو کہیں پہ فل سٹاپ لگ سکے۔ دوسرا جو ہمارا موضوع ہے وہ حکومت نے ہیلتھ کارڈ پہ پہلے بھی انہوں نے جو دل کے آپریشن تھے ان کے متعلق اعلان کیا تھا کہ وہ جو مفت ہوتے تھے اس کا سلسلہ بند کر دیا گیا تھا۔ اس میں کچھ ہاسپٹل میں 30% جو ادائیگی کے ذریعے وہ آپریشن دل کے کرنے کا کہا گیا تھا۔ اب یہ آنکھوں کے جو آپریشن ہیں، آنکھوں کی مختلف جو بیماریاں اس کے جو آپریشن ہوتے ہیں جیسے موتیا، سفید یا اور کوئی، تو اس کے آپریشن بھی مکمل طور پر بند کر دیے گئے ہیں۔ ہیلتھ کارڈ پر اب یہ آپریشن نہیں ہوں گے۔ اسی طرح ہرنیا، اپینڈکس اور خواتین کے جو کوئی مخصوص آپریشن ہے، مخصوص امراض کے کوئی آپریشن ہے، وہ بھی 30% ادائیگی پر کہا گیا کہ جی وہ کیے جائیں گے۔ یہ ایک دوسری سہولت تھی جو حکومت نے واپس لے لی ہے۔ اس کے لیے بھی اب جو لوگ صرف پیسے نہیں تھے دے سکتے، وہ دور دراز کے علاقوں سے آ کے یہاں پہ رہ بھی نہیں تھے سکتے، ان کے لیے کسی بھی ہاسپٹل میں یہ سہولت جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے۔ اب وہ جو آنکھوں کے آپریشن کروائیں گے ان کی جو بھی اس کی فیس ہوگی وہ ان کو سرکاری طور پر وہ دینی پڑے گی، یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا اس کے مطابق
وہ فیس ادا کریں گے۔ اہم موضوع جس پر آج کی گفتگو کرنے کا مقصد تھا وہ ہے گٹروں کے جو ڈھکن ہے اس کے متعلق۔ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کے مختلف شہروں میں ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں جس سے دل دہل جاتا ہے۔ ایک دو روز قبل لیاقت پور میں ایسا واقعہ آیا کہ دو بہن بھائی کھیل رہے تھے تو وہ گٹر میں جا گرے اور ہسپتال پہنچتے پہنچتے وہ دم توڑ گئے۔ معصوم بچے تھے، 8 سے 10 سال ان کی عمر تھی، اور ان کے گھر کہرام مچ گیا۔ والدین بہت غم میں مبتلا تھے، لیکن جو بے حسی کا مظاہرہ دیکھنے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کے ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہاں حدود کا مسئلہ پڑ گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میونسپل کمیٹی کی حدود میں یہ علاقہ نہیں آتا، یہ کوئی پرائیویٹ لینڈ ہے اور یہ ہماری حدود سے باہر ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا پولیس میں بھی بعض دفعہ یہ مشکل صورتحال آتی ہے کہ وہ حدود کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور کیس خراب ہوتا ہے۔ تو اب ڈپٹی کمشنر صاحب، چلو جی حدود نہیں تھی ان کی، لیکن اتنا تو ان کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اس مجرم تک پہنچ سکے جنہوں نے، اگر آپ اس ڈھکن کو، اس مین ہول جو گٹر ہے اس کو دیکھیں تو وہاں پہ وہ کھلا ہے بالکل، اسے مطلب تعمیر ہی نہیں کیا گیا کہ اس پہ کوئی ڈھکن وغیرہ لگایا جائے۔ تو اس میں جو بھی پرائیویٹ لینڈ ہے، آخر کسی نے وہاں پہ سیوریج سسٹم ڈالا ہوگا تو ان کو پکڑنا چاہیے، ان کو گرفتار کرنا چاہیے۔ چلیں ڈپٹی کمشنر صاحب پکڑ کے متعلقہ حکام کے حوالے کر دیں۔ غریب آدمی پھر کہاں جائے؟ جس کا گھر اجڑ گیا وہ اب سرکاری دفاتر کے چکر لگانے سے تو رہا۔ تو یہ مسئلہ بہت تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ سینکڑوں بچے کیا، بڑے بھی گٹروں میں گر کر اپنی جان گنوا بیٹھے۔ خاص طور پر جب بارشیں ہوتی ہیں، پانی کھڑا ہوتا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اور وہ بعد میں کہیں ڈھونڈنے پہ پتہ چلتا ہے کہ وہ تو جی گٹر میں کوئی گرا ہوا ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایسے واقعات ہوئے کہ بچے گم ہو جاتے ہیں، جب کافی دیر نہیں ملتے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ قریبی کسی گٹر میں گر گئے ہیں جس کا ڈھکن نہیں تھا۔ جو بھی متعلقہ محکمہ ہے وہ یہ کہہ کے جان چھڑوا لیتا ہے کہ جی یہ نشیوں نے یا اور کوئی دوسرے لوگ ہیں وہ انہوں نے ڈھکن چرا لیے۔ پہلے وہ لوہے کا رنگ لگا ہوتا تھا، کہا جاتا تھا کہ جی یہ نشئی آتے ہیں، وہ اکھاڑ کے لے جاتے ہیں اور اسے بیچ کے اپنا نشے کی جو علت ہے اسے پوری کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پلاسٹک کے ڈھکن لگانے شروع کیے، لیکن یہ کوئی چھوٹے شہر میں یہ مسئلہ نہیں ہے۔ لاہور، کراچی، فیصل آباد، کوئٹہ، پشاور، تمام بڑے شہروں میں آج بھی اگر آپ نکلیں گے باہر تو آپ کو کہیں نہ کہیں کھلے ہوئے مین ہول جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے، اور وہ اتنی مین لائنیں ہوتی ہیں، وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر گرا ہوا بندہ پھر اس کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حکومت کو اس مسئلے پہ صرف وقتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے
اس کے سد باب کے لیے کوئی ایسی پالیسی بنانی چاہیے جو مستقل بنیادوں پر اس کا مسئلہ حل ہو سکے۔ ہم محکمے بھی بنا دیتے ہیں، اس کے آگے شعبے بھی بنا دیتے ہیں، وہاں پہ اپنے خاص بندوں کو تعینات بھی کر دیتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی کا وہی رہتا ہے۔ جیسا ایک چھوٹا سا میں آپ کو اور بھی بتاتا چلوں مسئلہ، کہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو جو ہے وہ یہ جو بچے مانگنے والے ہیں وہ روزانہ سینکڑوں بچوں کو ان کی ٹیمیں گرفتار کرتی ہیں یا پکڑ کے لے جاتی ہیں، اور اگلے دن ہی وہاں جو عدالت لگی ہوئی ہے اسی ان کے ہیڈ آفس میں، وہاں سے لوگ شخصی ضمانت پہ ان بچوں کو پھر دوبارہ واپس لے جاتے ہیں اور پھر وہ سڑکوں پہ مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سلسلہ آج کا نہیں، یہ سالہ سال سے اسی طرح ہی چل رہا ہے، لیکن کسی بھی پالیسی بنانے والے افسر نے اس کا کوئی حل نہیں نکالا۔ ہم اس پر آئندہ اپنی کسی ویڈیو پہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے جو مسائل ہیں، اور بچوں کو وہاں پہ پکڑا تو جاتا ہے لیکن ان کی آگے تربیت یا ان کو مانگنے سے یا کسی چوری چکاری سے روکنے کے لیے، ان کے نفسیاتی مسائل کے لیے ان مسائل کو حل نہیں کیا جاتا، اور وہ دوبارہ پھر وہیں پہ اگلے ہی روز، کوئی یہ نہیں کہ وہاں کوئی مہینہ پڑے رہتے، جو آج پکڑا گیا وہ اگلے روز شخصی ضمانت پہ یا جیسے بھی اس کی ضمانت ہوگی اور وہ پھر اپنے دھندے پہ لگ جائے گا۔ تو اس پہ بھاری تنخواہیں لینے والے جو افسران ہیں، جو پالیسی بناتے ہیں، ان کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف ایک لکیر کے فقیر والا حساب نہ کریں، اس مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے معاشرے کی خوبصورت تصویر بن سکے۔ شکریہ، خدا حافظ۔